وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قریبا۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پہ شکر گزار ہوں برادر مکرم نوید اسلم ڈار صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع گوجرانوالہ، اور ان کے رفقاء کرام برادر عزیز حافظ ارشد محمدی صاحب، مظہر شہزاد سلفی صاحب، صفوان فاروقی صاحب، اور ہمارے انتہائی محترم و مکرم ان نوجوانوں کے سرپرست جناب قاری تنویر قمر صاحب اور حافظ امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے بھائیوں کی جہود کو قبول فرمائے۔ جو احباب باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اندر آ جائیں۔ ویسے بڑی بات ہے، گوجرانوالہ کے لوگ ہیں کھاتے پیتے، اس لیے ان کو سردی نہیں لگتی، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اندر بھی جگہ ہے، یہ لیفٹ سائڈ بھی خالی ہے، رائٹ سائڈ بھی خالی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ جو بندہ خطیب کے جتنا قریب بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اب جس نے اجر لینا ہے وہ آگے آ جائے، جس کو چاہیے کہ مجھے زیادہ نیکیاں چاہیے، اور جس کے پاس نیکیوں کا سٹاک اویلیبل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نیکیاں نہیں چاہیے، وہ بے شک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ ہجرت کے 7ویں برس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ کی نیت صرف عمرہ کرنے کی تھی۔ آپ مکہ سے چند میل پہلے حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کے کنویں کے پاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں، اور آپ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے احوال کے لیے روانہ کرتے ہیں کہ آپ مکہ جائیں اور مکہ کا جو حال ہے، جو سچویشن ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے انہیں روک لیا اور انہیں ایک آفر کی کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے جس کو آفر کی جا رہی ہے وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم صحابی ہے کہ جسے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے متعدد بار جنت کی بشارتیں عطا کر چکے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کے
شوہر تھے، ذی-النورین تھے۔ تبوک کے موقع پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا دیا ہوا مال کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں، بائیں سے دائیں کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تصور کریں، کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں تصور کرنے کی ہیں۔ میں اور آپ، ڈار صاحب، قاری صاحب، ہم نے احرام پہنا ہو، بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہو اور ہمیں کہا جائے کہ آپ میں سے ایک شخص طواف کر لے، صفا مروہ کر لے، باقی کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں حضرات، ہم میں سے کون ہے جو رکے گا؟ کوئی رکے گا؟ بھائی چھڈو ڈار نو، چھڈو حافظ سلمان نو، پہلا میں عمرہ کر لگا۔ اتنا انسان اس گھر کے لیے بے تاب ہوتا ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں۔ آپ تک خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے 1400 قدوسیوں سے، 1400 صحابہ اکرام سے قتل عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ وانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایسی فتح مبین کی خوشخبری سنائی جو ان قریب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اہل مکہ نے اپنا سفیر، ایلچی، امبیسیڈر روانہ کیا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلح کی شرائط کو طے کیا گیا۔ آپ نے علماء سے متعدد بار ان شرائط کو سنا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان صلح کی جو شرائط ہیں، جو صلح نامہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو تحریر کریں۔ ایگریمنٹ تحریر ہوا، دونوں فریق اس کے اوپر ایگری ہوئے، متفق ہوئے۔ اب آخر پہ جہاں پہ دستخط کرنے تھے، مہر لگانی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ نے اعتراض کیا کہ ہمارا آپ کا اختلاف محمد الرسول اللہ پہ ہے، ہمارا آپ کا اختلاف محمد بن عبداللہ پہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم آپ کو عبد المطلب کا پوتا مانتے ہیں، ہم آپ کو ہاشمی، قریشی، عبد مناف کا فرزند مانتے ہیں۔ ہمارا آپ کا اختلاف محمد رسول اللہ پہ ہے۔ اگر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا، سائن کر لیے، تو پھر آپ کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے جو مکہ کا مشرک، مکہ کا کافر جانتا تھا، آج کا مسلمان نہیں جانتا۔ اس سے کہا محمد رسول اللہ پہ میں سائن نہیں کروں گا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، علی رسول اللہ مٹا دو، یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی، اللہ کے نبی، اے رب کے حبیب، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا عمر، ہم بالکل حق پہ ہیں۔ پھر عرض کی، عدونا الیسوا علی الباطل، کیا ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا عمر، بالکل باطل پہ ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، پھر ہم نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے؟ اگر آپ صلح حدیبیہ کے مندرجات کو، شرائط کو پڑھیں تو ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اہل مکہ کی حاکمیت کو مان لیا، لیکن ہمیں کہاں وقت ملتا ہے سیرت کو پڑھنے کا۔ آج کا نوجوان، میرے بھائی، میرے دوست، یہ ٹک ٹاک چلائیں گے، یہ فیس بک چلائیں گے، یہ انسٹاگرام چلائیں گے، یہ ٹویٹر چلائیں گے، یہ یوٹیوب کو دیکھیں گے، انہیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کہنے والے کہتے رہیں گے، دستک دینے والے دستک دیتے رہیں گے، اور یہ وقت گزر جائے گا۔ اس کی قدر کب ہوگی؟ جب میں اور آپ ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ کتنی نیکیوں کی؟ ایک۔ میں 100 200 کی بات نہیں کرتا، ایک۔ جب ہمارے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے، تب ہم یاد کریں گے کہ اہل حدیث یوتھ فورس ہمارے دل پہ دستک دیا کرتی تھی۔ تب ہم اپنے اوپر افسوس کریں گے، کاش ہم نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا، لیکن تب وقت گزر چکا ہوگا، تب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آج اگر آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں، کہیں پہ الحاد ہمارے نوجوانوں کو جکڑ رہا ہے۔ کسی زمانے میں بات ہوتی تھی کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مسجد میں نہیں آتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب بات کی جاتی ہے کہ فلاں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، فلاں اللہ کا انکار کرتا ہے، فلاں نبی مکرم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ کبھی ہمیں غامدی فکر، کبھی پرویزی، کبھی جہلمی، کبھی جھالوی، آئے روز نت نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ ہم ان فتنوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین کو پڑھتے نہیں۔ ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے 20 25 30 35 40 50 ہزار پہ مولوی رکھا ہوا ہے، وہ اذان بھی دے، وہ نماز بھی پڑھائے، وہ جمعہ بھی پڑھائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے مبرہ سمجھتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے، جو اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ امت کو عطا کیا ہے، علماء کو عطا نہیں کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت ہو، امت میں میں بھی ہوں، صفوان بھی ہے، حافظ امین صاحب بھی ہیں، عطاء الرحمان بھی ہے، آپ سارے امت ہیں۔ بہترین امت کب؟ نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو۔ اور آج ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، منکرات کی دعوت دی جاتی ہے، اور ہمارے کانوں کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی۔ ہمیں اپنا رویہ، ہمیں اپنا بہیو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ سیرت کے جلسے کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سیرت کو پڑھنا، پھر سیرت پہ عمل کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جب ہم حق پہ ہیں، ہمارے دشمن باطل پہ ہیں، تو ہم نے یہ صلح کیوں کی ہے؟ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن خطاب انی رسول اللہ، اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا، میں اپنی مرضی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا، بلکہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے جس بات کا حکم دیتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ ایک روز ساتھیوں نے کہا عبداللہ نہ لکھا کرو، ورسول اللہ بشر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، تو نہ لکھا کرو۔ عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے محسوس کیا عبداللہ لکھتا نہیں، پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ عرض کی ساتھی یوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اکتب، عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے۔ حالانکہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصدق الصادقین ہیں، آپ سچوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے عبداللہ لکھو فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، عبداللہ لکھو اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، ہمیشہ حق اور سچ نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم عدولی نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کی بات کا انکار نہیں کیا تھا، صرف ان کے ذہن میں جو خلش تھی انہوں نے اس کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہ حدیبیہ کے دن میں نے جو سوال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنے کے لیے ساری زندگی میں نے نفلی روزے رکھے اور ساری زندگی میں جہاد میں شریک رہا۔ آج ہم کتنی حکمت عدولیاں کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، ہر سٹیپ پہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جھوٹ بولنا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جھوٹ کیسے ہے؟ فون کے اوپر ہم مسجد میں ہیں، آ رہے ہیں، فون پہ کہہ دیا میں تو آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں اور بھی میں گھر ہوتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کسی کو ملنا نہیں چاہ رہا، تو میں کہہ دوں گا میں تو جنازے میں ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی سی بات ہے۔ بوڑھا باپ ہے، سفید داڑھی ہے، کمر جھک چکی ہے، جوان بیٹا ہے، باپ کی خواہش ہے کہ یار یہ میرے پاس بیٹھ جایا کرے۔ نوجوانوں یہ بات یاد رکھو، ان بزرگوں کو تمہارا مال نہیں چاہیے، جو تم بڑا احسان کرتے ہو نا، ابا جی تمہیں روٹی بھی دینے ہیں، تمہیں گھر بھی رکھا ہے، تمہیں مال بھی دیتا ہے، ان کو نہیں چاہیے۔ میرے پاس ایسے ایسے بزرگ آتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے بیٹے سے کہہ دیں ہمیں اس سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری بات سن لیا کرے۔ یہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں، یہ بوڑھے آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ مجھے دوست کہتے ہیں دعا کریں، تو میں پوچھتا ہوں قاری صاحب والد صاحب زندہ ہیں؟ والدہ زندہ ہے؟ جی بالکل الحمدللہ زندہ ہے۔
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ منرل واٹر، اس کی فیکٹری آپ کی اپنی ہو، آپ کی اپنی، تو کیا آپ دکان سے لینے جائیں گے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے، ہاں جی میں اپنی فیکٹری ہوتے ہوئے لینے جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، جب آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی 2 فیکٹریاں رکھی ہیں، تو ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ کیوں بار منتیں کرتے ہو؟ ان کی خدمت کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں ان کے لیے دعا کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں، ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اور وہ دعائیں کہاں پہ جاتی ہیں؟ درجے کتنے جاتی ہے؟ سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ اور جب عرش پہ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل بھی سنوار دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دین، دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی کر دیتا ہے۔ بڑا سمپل سا ہی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، اچھا میرا کون سا بھائی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہ میں گھر میں جب فروٹ لے کے جاتا ہوں تو سیدھا اپنے والد صاحب اور والدہ محترمہ سے جا کے کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو فروٹ ہے اس میں اتنا صرف آپ کے لیے لے کے آئیں؟ کون ہے؟ ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، ہمیں اسلوب ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دین تو سیکھنے کی چیز تھی۔ ہم نے دین کو روڈ کے اوپر بس ہم نے دیکھا ٹھیک ہے مولوی صاحب روڈ سے چڑھے، پیچھے چڑھ جو مولوی صاحب دے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ دین ہماری بہتری کے لیے آیا ہے۔ ہم نے یوں سمجھا عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کہ بس ہمارے روحانی پیشوا جو دیندار ہیں، جو ہمارے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے دین سیکھ لیا، یہی کافی ہے، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے والد اور والدہ کو جا کے کہتے ہیں کہ آج اسپیشل میں نے باغبان پورا چوک سے، گوندراوانا چوک سے یہ سیب، یہ انار آپ کے لیے خریدے ہیں، تو کیا وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اور مزے کی بات ہے، وہ پھل گھر ہی جانا ہوتا ہے، وہ گھر ہی جانا ہے، صرف طریقہ پریزنٹیشن ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رحم کہ انہوں نے سارے کھا لینا، ایک سیب کھا لیں گے، آدھا سیب کھا لیں گے، اور یار 2 کھا لیں گے۔ عید آتی ہے، پوری رات ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے، چاند رات، ایسے ہی ہے نا۔ پولیس والے بیچارے، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں سرڈا ٹاؤن میں کہ ایسی کہڑے عذاب نو پھڑ کرتے ہیں، انہیں سب نو اج ہی یاد آیا ہے۔ سارے نکلے ہوتے ہیں، کوئی بیٹی کے لیے لے رہا ہے، کوئی بیٹے کے لیے لے رہا ہے، کوئی بیوی کے لیے لے رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایک سوٹ ماں کا لیا ہو، ایک سوٹ باپ کا لیا ہو، انہوں نے کہا ہو کہ اس عید پہ آپ نے یہ سوٹ پہن کے ہمارے ساتھ مبارک مسجد میں جا کے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ چھوٹا سا کام ہے یار، یہ سیرت کے جلسے، میں ان کا انکار نہیں کرتا، مطلب سویرے میرے فتوا لا دو، میں انکار نہیں کرتا ان کا، یہ کروائیں، یہ تذکیر ہے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ لیکن ان سیرت کے جلسوں کا رنگ میرے اور آپ کے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، ان سیرت کے جلسوں کی شکل، ان کا پیغام ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ فلاں یہ ہماری گلی میں بزرگ رہتے ہیں، بزرگوں نے 5 کلو سامان اٹھایا ہوا ہے، گلی کے کونے پہ کھڑا ہے، محلے کے جتنے نوجوان ہیں وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے چاچے کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا اس معاملے میں کیا رویہ تھا؟ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دیہاتی کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس دیہاتی کو دے دی۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن دینار تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ ابن عمر، یہ دیہاتی لوگ تو اتنی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں
کہ آپ نے اپنے ساتھ انہیں سواری پہ بٹھا لیا، آپ نے پگڑی کیوں دی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم علیہ السلام سے سنا تھا جو اپنے باپ کے دوست کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت عطا کر دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو میرے باپ عمر کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس لیے جہاں آپ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ ان کے دوستوں کا، آپ ان کے یاروں کا خیال کیا کریں، کیا پتہ کہ آپ کی اتنی سی نیکی قیامت کے روز آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہی اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے کہ سیرت کو پڑھیے، دین کو سیکھیے، دین کو پڑھیے، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کے ساتھ اچھا بولیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اہل حدیث نوجوان ہے، یہ اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن ہے۔ ہمارا اخلاق، ہماری ذات سب سے زیادہ ہمارے منہج، ہمارے مسلک کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جس طرح ہم یہاں پہ آج مبارک مسجد میں اکٹھے ہیں، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا رازق، اسی طرح ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کے مقدس اور مطہر ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔